اور امام فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ کہ جو بہت بڑے غم اور ٹینشن میں مبتلا ہو، اسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو، اس کی نوکری چلی گئی ہو، بزنس ٹھپ ہو گیا ہو، اس کا پیسہ لٹ گیا ہو، ہے نا، اس کی دکانیں جل گئی ہوں، یا پھر اس پر کوئی مقدمہ اور کیس کر دیا گیا ہو، یا پھر وہ کسی بہت بڑے دکھ اور مصیبت میں گھرا ہوا ہو، ہے نا، کسی طرح کا اس کو کوئی بہت بڑا بھاری ٹینشن ہو، اور دنیا میں اب کسی سے کسی مدد اور سہارے کی امید نہ بچی ہو، یعنی پوری دنیا گویا اس کے لیے اندھیر ہو چکی ہو، اور اس اندھیرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس کے لیے، کہتے ہیں ایسے میں اگر وہ بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرے، اور وہ اس آیت کو اپنا وظیفہ نہ بنائے نا، تو کہتے ہیں مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے نا کہ جب حضرت سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اس کی تہ میں ڈوبے ہوئے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے نا، تب انہوں نے ایسے عالم میں، آپ سوچئے کہ ایک تو سمندر ویسے بھی تاریک ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی گہرائی میں اس کی تہ میں نا کوئی روشنی اور اجالا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب سوچئے کہ ایک سمندر کی گہرائی ہے، وہاں تاریکی تاریکی، پھر سمندر کی گہرائی میں مچھلی ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پھنسے ہوئے ہیں، اب سوچئے تاریکی در تاریکی ہے نا، ظلم در ظلم، ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا، فنادا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں جب اس عالم میں حضرت یونس نے اپنے رب کو آواز لگائی نا اور اپنے اللہ کو پکارا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب یونس نے مجھے ایسے عالم میں پکارا تھا تو ہم نے ان کی پکار پہ لبیک کہا تھا، ان کی دعا قبول کی تھی، اور انہیں ہر غم سے نجات بخشی تھی، اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا، کہتے ہیں اسی طرح کذالک ننجی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندے مومن مصیبت میں گھرا ہوا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، اسے کوئی بہت بڑا غم اور ٹینشن لاحق ہو، اور اس ٹینشن اور غم سے نکلنے کی اسے کوئی راہ نہ سوجھ رہی ہو نا، تو کہتے ہیں وہ مجھے پکارے، یہ آیت کا ورد کرے، اللہ فرماتا ہے ہم اس بندے مومن کو بھی اسی طرح اس کی تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، اسے ہر غم سے ہم بری کر دیں گے۔ تو میرے بھائی، جس بندے کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، کوئی فکر ہونا، تو کثرت کے ساتھ اسے اس آیے کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے نا کسی پر، تو اجتماعی طور پر بھی، یعنی پورے گاؤں میں کوئی وبا پھیل جائے، کوئی ظالم مسلط ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ مل کر کے اس آیے کریمہ کا ورد کریں، اس کا ختم کریں، اور پھر اس کے آخر میں سارے لوگ مل کر کے اجتماعی دعا کریں، ایک دعا کرے اور سارے لوگ آمین کہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پھر ان کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا، اور انہیں جس مقصد کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں نا، اس مقصد میں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور انہیں تمام طرح کی وباؤں، بلاؤں، مصیبتوں اور ظالموں کے قہر سے اللہ انہیں نجات بخشے گا، اس لیے اس کا ورد کرنا چاہیے۔